اب یہ پورے علاقے کا پریولنٹ دین تھا جو ان کے آباء و اجداد سے شرک کا چلا آ رہا تھا، جو انہوں نے آہستہ آہستہ اصل دین کو تبدیل کر کے خراب کیا تھا. تو وہ تو قوم والے تو دے گاٹ فیوریس، سب غصے میں آ گئے کہ بھئی یہ تو ابراہیم علیہ السلام تو گستاخ آ گئے، کوئی بھابی آ گیا. اللہ نے آگ کو کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر. Majority of them, 66% of them, children and women. 77,000 been wounded and badly wounded. I mean, they are crippled. 7,000 unknown, probably dead under rubble. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، آج دو موضوعات پر بات کرنی ہے. ایک ہمارا جو حج کا موضوع چل رہا تھا اس پہ، اور آخر میں 7-8 minutes we will take for Palestine انشاءاللہ. اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے ہفتے ہم نے حج کی اہمیت پر بات کی تھی، حج کے آبجیکٹیوز پہ بات کی تھی، اور حج کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کو بوسٹ چارج لگتا ہے، اور حج گناہوں کو معاف کرانے کا اور امت کی وحدت کا، امت کے اتحاد کا، امت کی یونٹی کا ذریعہ، اور کتنی ہزاروں برکتیں اور خیریں پوری امت کے لیے لاتا ہے وہ. اور جن پر حج فرض ہے ان کے لیے حج جلدی کر لینے کی اہمیت، اور حج کو تاخیر کرنے یا حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر دنیا سے چلے جانے پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے، اس پر بات کی تھی. آج جیسے پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا، یہ بات کریں گے کہ حج اصل میں سنت ہے کس کی؟ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حج کے جتنے بھی اماکن ہیں، مشاعر ہیں، جتنے اس میں اہم عبادتیں ہیں، وہ زیادہ ریلیٹ ہیں کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. So what is the significance of Ibrahim علیہ السلام in his life, اور especially relating to حج؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ سب نبیوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. میرے نبی آپ بھی کس کے طریقے پر چلیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر. کیا خاص بات ہے اس میں؟ حنیفہ، یکسو ہو جانا، کٹ جانا. اللہ ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا کو چھوڑ کے ایک اللہ کے لیے ہو گئے تھے. یہ صفت تھی. جہاں اللہ اور دنیا کے مفادات کا کلیش آیا، ابراہیم علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی انتظار نہیں کیا، خیال نہیں کیا، بلکہ ساری دنیا کو لات مار کے اور سخت ترین قربانیاں اور امتحانوں سے گزر کے ایک اللہ کے لیے ہو گئے حنیفہ. اللہ نے قرآن مجید میں جن نبیوں کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. بار بار پورا قرآن بھرا ہوا ہے. چنانچہ میں نے خطبے میں جو آیت تلاوت کی، سورہ نحل 14ویں پارے کی آیت نمبر 120-121 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا. ابراہیم علیہ السلام اپنے اکیلے میں ایک جماعت تھے. He was a one man army. حنیفہ، ساری دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے. ولم یکن من المشرکین، اور ذرا بھی شرک کا شائبہ ان میں نہیں تھا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے عبادت، کسی اور سے لو لگانا ان کا کام نہیں تھا. اور کیا ان کی دوسری صفت تھی؟ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے بہت زیادہ شکر کرنے والے. اللہ آپ نے مجھے یہ دیا، اللہ آپ نے یہ دیا. ہر وقت شکر کی کیفیت میں، شکوہ نہیں، شکر کی کیفیت. اجتباہ، اس وجہ سے اللہ نے ان کو چن لیا. He was the chosen one. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی. اور اللہ نے دنیا میں بھی ان کو خوبصورت زندگی دی، اور آخرت میں تو وہ نیک لوگوں کے اندر ہوں گے. تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ صرف آخرت نہیں، دنیا بھی اللہ خوبصورت بنائے گا اور آخرت بھی خوبصورت. پھر اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پیش کیے ہیں. پہلا واقعہ شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہ جب نشو و نما ہوتی، ابھی نبوت بھی نہیں ملی ہوتی، لیکن وہ بتوں سے بیزار ہوتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوتی ہے جو نہ صرف یہ کہ خود بتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ دوسروں کو عبادت کرانے والا گھرانہ ہے، اور وہ بت فروش ہے، بت بیچنے والے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد، غالب امت کے علماء کی رائے یہی ہے کہ آزر جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے. اور علامہ سیوطی اور بعض حضرات کی اوپینین یہ ہے کہ نو ہی واز دا انکل، چچا تھے.
تو وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بت دیا، کہا جاؤ بیچ کے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کے نا گلے میں پھندا ڈالا اور بازار میں نا اس کو گھسیٹتے ہوئے ڈریگ کرتے ہوئے لے گئے اور کہا کہ یہ بت جس نے خریدنا ہے خرید لو، اور مچھر بنا سکتے نہیں، مکھی اڑا سکتے نہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ اپنے اوپر بیٹھا کر جا سکتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، کسی کام نہیں آتا، یہ خود ہر کام میں تمہارا اور میرا محتاج ہے، اب کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو۔ اب یہ پورے علاقے کا پریولنٹ دین تھا جو ان کے آباء و اجداد سے شرک کا چلا آ رہا تھا، جو انہوں نے آہستہ آہستہ اصل دین کو تبدیل کر کے خراب کیا تھا۔ تو وہ تو قوم والے تو دے گاٹ فیوریس، سب غصے میں آ گئے کہ بھئی یہ تو ابراہیم علیہ السلام تو گستاخ آ گیا، کوئی بھابی آ گیا۔ تو وہ سارے جو ہے نا لے کر انہوں نے جرگہ بٹھایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، باپ کے پاس گئے، کون سا گستاخ بیٹا ہے تمہارا؟ تو وہ باپ نے بیٹے کو سمجھانا شروع کیا کیا کرتے۔ پھر ایسا ہوا دوسرا واقعہ، جب قوم کا نا کوئی میلہ لگتا تھا، فیسٹیول، اس فیسٹیول میں سارے جاتے تھے، تماشا کرتے، کھیل تماشے کرتے اور کرتب کرتے، بتوں کی عبادت کرتے مختلف۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا تم بھی کرو، کہا کہ انی سقیم، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں اور ستاروں سے لگ رہا ہے بیمار ہوں، کیونکہ وہ لوگ ستاروں پر بلیو کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ گئے بت خانے میں، جس میں سارا ان کا جو بڑا ان کا بت خانہ تھا، جس میں سارے بت رکھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے، اور یہ بچے دینے کا بت ہے، یہ کھیتی دینے کا بت ہے، ایگریکلچر کا، یہ پیسے دینے کا ہے، اور یہ مرض کو صاف، یہ ڈاکٹر بزرگ بت ہے، اس کی عبادت کرو تو بیماریاں صحیح ہوں گی، یہ فلاں 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 فلاں، ہر چیز کا ایک بت انہوں نے لیبل کر کے بنایا ہوا تھا۔ اس وقت پراپر مارکیٹنگ، پراپر برانڈنگ اینڈ مارکیٹنگ، دے واز ویری گڈ ان۔ آج بھی جو لوگ شرک کراتے ہیں وہ اس پہ بڑے ماہر ہیں، ہر ایک کے اوپر ایک برانڈ کرتے ہیں پورا، اس برانڈنگ کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے بالوں والے جو نہاتے نہیں ہیں نا سال سال۔ تو وہ انہوں نے کیا، ابراہیم علیہ السلام گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ضربتاً مارنا شروع کیا اور توڑنا شروع کیا، اور توڑ تاڑ کے سب کو، جو بڑا بت تھا سب سے، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے آ گئے، آرام سے سو گئے جا کے۔ اب دوسرے دن جو لوگ آئے انہوں نے کہا سارے بت تو ٹوٹے ہوئے، یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اب یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 58 چل رہی ہے، فجعلهم جذاذا، توڑ دیا۔ انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے وہ ایسی گستاخی کی باتیں کرتا ہے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، اللہ ہی کرتا ہے، اور یہ شرک ہے، غلط ہے۔ تو کہا اس کو بلاؤ، تو اس کو بلایا، قالوا فأتوا به على اعین الناس، آؤ سامنے لاؤ، لعلهم يشهدون۔ ابراہیم علیہ السلام کو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ، کسی نے کیا ہوگا، کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ ہے نا بڑا بت، سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر بولتا ہے تو، یہ بولتا ہے نا، یہ تو تمہارے بچے دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، تو بولتا تو ظاہر ہوگا، اس کے بغیر اتنے بڑے بڑے کام ساری دنیا تمہاری بنا رہا ہے یہ، تو اس سے پوچھو بڑا والا سا۔ اب وہ نا سر جھکا کے نا، اللہ یہ منظر کشی قرآن میں کر رہے ہیں، فرجعوا الی انفسہم، اب وہ سر جھکا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ غلطی تو ہماری ہے، انکم انتم الظالمون، ثم نکسوا علی رؤوسہم قد علمتم ما قال فتعبدون من دون اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا تو چوٹ لگائی، اب دعوت شروع کی، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں؟ اف لکم، تف ہے تم پر اور جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ عقل نہیں ہے تمہارے اندر، بیسک کامن سینس، کہ جو کچھ کر نہیں سکتے، تمہارے محتاج ہیں صفائی کرنے میں، مکھیاں اڑانے میں، پنکھے چلانے میں، ان کی کیئر کرنے میں، بنانے میں، سنوارنے میں، وہ تمہارا نفع نقصان کریں گے۔ تو اب ان کو غیرت آ گئی۔ نو دس از سم تھنگ، انسان جو ہے بلیف کے معاملے میں سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ عقل کو، سمجھ، لاجک، فہم کو نہیں لیتا، وہ اپنے کلچر کو، اپنے بزرگوں کو، اپنی ایفیلیشنز کو لے آتا ہے کہ میرے بزرگوں نے کہا، میرے باپ، تو وہی سوچا کیا میرے باپ دادا غلط تھے؟ نہیں، تو غیرت اس کے اندر آ جاتی ہے، یعنی جو حیوانی جذبہ ہے انسان کا وہ عقل پر غالب آتا ہے، کہتے ہیں نہیں میرے باپ داد، میری کمیونٹی، اور اندر اس کے فیئر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں صحیح راستے پر آ گیا تو مجھے اپنی کمیونٹی چھوڑنی پڑے گی، اپنے دوست چھوڑنے پڑیں گے، اپنی فیملی، اس پر وہ تیار نہیں ہوتا، بیک آف دا مائنڈ یہ بات ہوتی ہے، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری عزت خراب ہو جائے گی، تو انسان اپنی عزت بچانے کے لیے غلط بلیفز پہ ڈٹا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اب غیرت آئی تو انہوں نے کہا کہ
ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. لفظ کیا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں خدا ہمارے بچے بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، بزنس بھی چلاتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم کو جلاؤ. تو خدا ابراہیم کو جلا لینا اگر اتنا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. ان کنتم فاعلین. اب وہ لمبا واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور اللہ نے آگ کو کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر. اور دیکھو زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا، یہ جو یو کے کی سردی خراب ہو جاتی ہے بہت، نہیں یہ جو اب چلی سردی نا ہلکی ہلکی پلیزنٹ، بردا وسلاما سلامتی والی سردی، علی ابراہیم میرے پیارے ابراہیم پر. فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین. انہوں نے ان سب نے مل کے، پوری قوم پورے ملک نے مل کر ابراہیم کے ساتھ، ایک اکیلا ابراہیم اللہ کے لیے کھڑا ہوا، اس کے لیے برائی کا ارادہ کیا اور اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ان کو اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی لقوم کی. یہ پہلا امتحان جس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے ہو گئے اور ساری دنیا کو چھوڑ دیا. پھر دوسرا امتحان، باپ نے کہا ابراہیم چلا جا. اب ابراہیم علیہ السلام آ کے باپ کو دعوت دینی شروع کی، والد کو، اور بڑے پیارے سے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. سو دا لیسن وی لرن کہ باپ کتنا بھی خراب ہو جائے، کافر بھی ہو جائے، باپ ہوتا ہے، ماں بڑے ان سے پیار سے بات کرنی ہے، آپ نے بے اکرامی نہیں کرنی. یا ابتی لم تعبد، اے میرے ابا جان کیوں عبادت کر رہے ہیں ایسے بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ نفع دیکھتے ہیں، کچھ بھی آپ کا کام نہیں کرتے. ان کا شیء دس ایکسٹریم، ایک ذرہ برابر کام نہیں کر سکتی. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان یہ آپ بت کی عبادت نہیں کر رہے، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. یہ شیطان نے آپ کو یہ غلط راستہ سجایا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے اور شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے. تو اب باپ کو پھر غیرت، ابراہیم میرے خداؤں سے مجھے بہکاتا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ تجھے مار دوں گا میں، پتھر مار کے، چلا جا. تو ابراہیم نے کہا السلام علیکم، ٹھیک ہے ابا جان السلام علیکم. یہ نہیں کہا ابا جان آپ خراب، کچھ بھی برا جملہ نہیں کہا. تو مسلمان نے، ہم داعی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دعوت، کہ ہمارا دین اس سے نہیں بچتا کہ میں دین پر چلوں، بلکہ مجھے داعی بننا ہے. I have to be proactive. تو دعوت، لیکن دعوت پیار اور حکمت سے دینی، غصے سے نہیں دینی، طریقے سے دینی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا السلام علیکم ابا جان السلام علیکم، میں جا رہا ہوں اور استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کرتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا جب تک منع نہ کر دیا جاؤں. بعد میں اللہ نے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی آدمی کفر اور شرک کی حالت میں مر جائے اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. ہاں جب تک وہ دنیا سے نہیں گیا اس وقت تک اس کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور کہا کہ ابراہیم کہاں جاتے ہو؟ قال انی ذاہب الی ربی، میں اللہ کی طرف جاتا ہوں. سیادین اللہ بتائے گا، ابھی کوئی راستہ نہیں ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ کوئی چیز ہے، اپنا وطن چھوڑ کے بجاتا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام گئے اور اللہ نے راستے نکالے، اور پھر ایک آزمائش پہ دوسری آزمائش، پھر بادشاہ کے سامنے آزمائش، اور آخری آزمائش تو حد ہی ہو گئی نا، کہا بیٹے کو ذبح کر دو. اور ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا بھی ایسا تابع فرمان کہ باپ نے تربیت جو ایسی کی تھی، 7 سال 6 سال کا بیٹا، یعنی اندازاً اللہ نے کہا ہے کہ جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ بھاگنے لگا، 5-6 سال کا ہوتا ہے نا جب بھاگنے لگتا ہے باپ کو، بڑا یہ وقت ہوتا ہے جب بچہ باپ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، کہ جب بچہ انگلی پکڑ کے بھاگنے پر پیارا پیارا کر کے، میری بیٹی ابھی تقریباً اتنی ہو گئی، وہ کے ساتھ، اب یہ سب سے پیارا وقت ہوتا ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے، از لرننگ ٹو رن، اور اب ذبح کرو. تو وہ چھوٹا بیٹا 5 سال کا، وہ کہتا ہے ابا آپ کو جو حکم آیا کر دیں، اللہ ہمیں خالی نہیں چھوڑے گا، اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی ہے. What do we learn from this؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ رحمت خدا بہا نہ بھی جویت. اللہ ہم سے کوئی بہت سخت سیکریفائس نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ ہماری ڈٹرمنیشن دیکھنا چاہتے ہیں. چھری چلائی ہے، بیٹے پہ گلے پہ چھری نہیں چلائی، اللہ نے ایک دمبا دے دیا ہے، ایک نعمت دے دی ہے، اور ساری امت کو کہا ساری زندگی یہی کرنا ہے. تھوڑا سا امتحان آیا ہے، لیکن بعد میں امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہے ہیں. بعد میں اللہ نے ابراہیم پر انعامات کی بارش کی، اور سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ انی جاعلوک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کا امام بنایا. اللہ کے نبی کو کہا ہے تمہارے بھی امام ابراہیم علیہ السلام ہے، ساری قیام، اور سارے انبیاء کس کی نسل میں آئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. تو کچھ عرصہ اگر ہم ڈٹے رہیں گے اللہ کے دین پر، اپنے گناہوں اپنی غلط خواہشات کو چھوڑ کے رکھیں گے، صحیح راستے کے لیے اسٹرائیو کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ پہ انعامات کی بارش کرے گا، اور دنیا میں تو کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا. تو یہ ہے ابراہیمی طریقہ
کہ ابراہیم کی سنت پہ چلنا, ایک اللہ کا ہو جانا, ہر وقت یہ دیکھنا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم اس وقت ہے. میں اپنی شاپ پہ بیٹھا ہوں, کوئی جھوٹ دھوکہ تو نہیں کر رہا, میں فیملی کے ساتھ ہوں, میں کسی کا حق تو نہیں مارا, اپنے بھائی کا, اپنے بیٹے کا, اپنے والد کا, اپنے بچوں کا, میرے اوپر کیا حق ہے. میں مسجد میں ہوں تو اللہ کی اذان کی آواز آ رہی ہے, روزے کے حج کی, میں آ رہا ہوں, میری زبان چل رہی ہے جھوٹ اور غیبت اور کسی مسلمان, کسی انسان کو تکلیف تو نہیں میں اسے دے رہا. That's what a Muslim and human is. اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت. یہ جو ہم اپنے مونچھیں تراشتے ہیں, داڑھی لمبی کرتے ہیں, جسم کے بال کاٹتے ہیں, جمعے کے دن خاص طور پہ ناخن کاٹتے ہیں, تیل لگاتے ہیں, یہ ساری کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. 10 سنتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی, یہ ان میں سب میں داخل ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا جو اب آج آنے والا حج اور عید الاضحیٰ ہمیں بتا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ عمل کرنے والا اور دیکھنے والا بنائے. آمین. So the last 5 minutes we'll talk about Palestine inshallah, and the things which are going, the horrific incidents going on, and the resilience of people in Palestine, and the worldwide and global protest which are gaining momentum. So according to now, we are sitting in 3rd of May, and it's been 200 days of this apartheid massacre and genocide. According to the Health Ministry and the United Nations, till now 34,100 people have been killed. Majority of them, 66% of them, children and women. 77,000 been wounded, and badly wounded. I mean, they are crippled. 7,000 unknown, probably dead under rubble, or dead under the prisons of Israel, the apartheid regime. 62% of home destroyed, others partially destroyed. 75,000 tons of explosive bombarded till now. It's more than Hiroshima and Nagasaki combined. More than that, 75,000 explosives. 7,000 people missing, and the destruction is of such degree that it has not been. There's no precedent in human history. The whole of the Syria and Iraq war, 2, 3, 4 years, combined this 200 days and less, is more than that, the destruction. And around 10 plus genocide conventions and Geneva Conventions of war of human rights and ICC has been violated, clearly violated. This what this tells us? This tells us it exposes the so-called Western fascist regime. What we have been told, that what the wonderful Western civilization was about, and what we have been educated in our schools, it was equality for the whole humankind. It was compassion for the whole humankind, and it has been the case. It was justice for all, without any difference in race and creed and whatever. But this has not been the case right now. It has been blatantly exposed that the blood of some people with blue eyes and white color, is more precious than the people of other people. So 1,500 people killed by the first Hamas assault, and in contravention of that, 35,000 people killed. So it's 200% more. And we don't actually, we won't make a defense against those. Anybody who's killing humans, and anybody who's killing especially civilians, is bad. But this is an extreme genocide, this massacre. This is not a conflict, this is not a war, and this is not something which is so complex. So I was typing in AI Copilot today, and it was actually playing the same harp and the mantra that this is a complex situation. This is not complex situation. 5 million Palestinians have been killed in 2 decades. 5 million Palestinians, and settlers are constantly aggravating violence and killing innocents, killing women, killing children, depriving Palestinians of their homes, and just recently, the last week, what happened? 400 people were discovered in a mass grave, many of them doctors,
and many of them tortured brutally outside Al-Nasr hospital, and many mass graves are now being discovered, and this is worse than Bosnia and Kosovo what happened that. And it has the whole world is witnessing, and the whole world is complicit, especially the Western world. US is complicit, and they are funding. And then the good thing is now, alhamdulillah, people are rising. So we are seeing students without any difference in creed, in race, in religion, even many Jews brothers, many Christian brothers, many people who have no affiliation with Islam, they are rising up. We are seeing a rise of protests in the American universities and universities all over the world, calling for divestment from Israel. And they are funding billions in Israeli companies. And that's what the Quran said way ago. So Allah subhanahu wa ta'ala said, and I quote in the Quran, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةِ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. Surah Ali Imran, ayat number 112. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةِ, the Zionists will be stricken with disgrace wherever they go, unless they are protected by a covenant with Allah or a treaty with people. So they would not rise, the Zionist regime, except when they have a backing from the people. Now they have a backing of US and so-called fascist Western regimes. That's why they are rising. They don't have any power, any courage of their own. Never had they had. Unless they have invited the displeasure of Allah and have been branded with misery for rejecting Allah's revelations and murdering His prophets unjustly. This is a fair reward for this disobedience and violence. The good things we are having is Norway is again calling for refunding Arwa, which was actually defunded just because of allegation which none have been proven. Turkey finally, alhamdulillah, has cut ties and trade with Israel, and many other countries are joining, and they are supporting the case of genocide with South Africa and ICC. ICC is just near of giving a verdict, and that could be probably the arrest of the PM of the apartheid regime and the defense minister, and they are dreading it, and they are still making way this not to happen, and putting unlawful means of asserting their own, the United Nations with their own made, because to save humanity. Now they're going in. Andrews, the Secretary General of United Nations, not a week passes, he is day by day he's telling about the miseries and the genocide and the violations of human rights played by the apartheid regime, but nobody's putting ears. Why? Because now they have a kind of a fascist and racist version of human rights which they want to forward. So this is something, what is there for us? We should keep this cause alive, whatever happens. And alhamdulillah, people are losing their jobs. Companies are losing their people are losing the jobs. Students are losing their career, and they're jeopardizing their career just on this cause. And many of them, mashallah, they're non-Muslims. So what stops us? This is a cause not just for Islam or something. This is a cause for humanity. So we should be steadfast on this, making this cause heard, and we should be supporting our Palestinian brothers. However, any brother, any person, any human who's being oppressed and suppressed in the world, it's the duty of Muslims to voice out for them. And whatever we can do, and the least we can do, is stay closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And we know, when Allah subhanahu wa ta'ala put challenges on the humankind or the Muslim, it is because some of our own miscommitments and some of our own sins. So we should get closer to Allah, stay close, and gather and make our Muslim communities more resilient and in the face of oppression and suppression. And may Allah subhanahu wa ta'ala give freedom to Palestine and everybody who is oppressed in the world. And may we see that soon in our own lives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'een.